آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور اس کی طرف کوئی ذریعہ اختیار کیا کرو وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جد و جہد کوشش کرتے رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے ہی خاص ہے لا تعداد و بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام سید ولد آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رب العزت دے حضور دست بستہ دعا ہے کہ دنیا تو رخصت ہو جان والے تمام اہل ایمان خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ سب دی مغفرت اور سب تے اپنی رحمت فرما کے تمام فوت شدگان نو
جنت الفردوس اندر اچا مقام نصیب فرمائے آمین۔ اج دے خطبے دے آغاز اندر جو آیت طیبہ اللہ دی توفیق نال تلاوت کیتی گئی، اے قرآن مجید فرقان حمید دا چھٹا پارہ ہے اور سورہ مائدہ دی 35 نمبر آیت۔ دینی معاملات نال دلچسپی، شرعی مسائل دا ذوق اور اسلامی تعلیمات تو آگاہی دا جذبہ رکھن والے لوگاں دے ہاں اے آیت بڑی معروف ہے، مشہور ہے اور زبان زدے عام و خاص ہے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالی نے ایمان والے مرداں اور عورتاں نو مخاطب فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر 89 ایسیاں آیات مبارکات نے جنہاں دی ابتدا اور آغاز یا ایھا الذین آمنوا دے الفاظ بابرکات نال فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ جدوں قرآن مجید دی ایسی آیت پڑھو سنو جیدی ابتدا یا ایھا الذین آمنو تو ہوئے تو فرمایا چکنے ہو جایا کرو، متوجہ ہو جایا کرو اور پورے غور و خوض نال اس آیت نو سمجھو اور او دے تے عمل کرن دی کوشش کریا کرو، کیونکہ اس آیت اندر اللہ تعالی نے ایمان والیاں نو یا کوئی کام کرن دا حکم فرمایا یا اللہ تعالی نے ایمان والیاں نو کسے کام تو منع فرمایا۔ تو قرآن مجید دی جو اے آیت کریمہ ہے، ایدے وچ اللہ تعالی نے اہل ایمان مرداں عورتاں نو 3 کام کرن دا حکم فرمایا۔ پہلا کام ہے اتقوا اللہ، اللہ کولوں ڈردے رہو۔ دوسرا کام ہے وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ دی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ اور تیسرا حکم ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ دے رستے اندر جہاد کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، سعی و عمل کرو۔ اس آیت پاک دے اے 3 جڑے حکم نے، جڑا انہاں چو درمیان والا حکم ہے وہ اج دے خطبے دا عنوان ہے، اور وہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان نو فرماندا ہے کہ اے ایمان والیو، اللہ تعالی دی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو، کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ وسیلہ عربی زبان دا لفظ ہے جیدہ معنی ہے ذریعہ، لغوی معنی، اور شرعی اصطلاح دے اندر ہر او عمل، ہر او نیک عمل، ہر او اچھا عمل جو اللہ تعالی دے قرب اور اللہ دی نزدیکی دا ذریعہ ہوئے انہوں وسیلہ کہا جاتا ہے۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ دا معنی یہ ہے کہ اللہ دے قرب دا کوئی ذریعہ تلاش کرو، اللہ دے نیڑے ہون دا کوئی طریقہ لبو، اللہ رب العالمین دی محبت اور قربت حاصل کرن دا کوئی رستہ اختیار کرو۔ اللہ دی قربت، اللہ دی نزدیکی اور اللہ دی محبت حاصل کرن دے چند ذرائع، چند وسیلے اور چند رستے اج دے خطبے دی گفتگو وچ میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سن سنا کے سمجھ سمجھا کے
عمل کرن دی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ دا قرب، اللہ دی نزدیکی عام، جہدے بارے قرآن پاک فرماندا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، مشہور آیت ہے دوسرے پارے دی کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تواڈے کولوں میرے بندے میرے بارے پوچھن تو فرمایا تسی یہ کہہ دیو کہ میں تواڈے بہت قریب ہاں۔ یعنی اللہ اپنے علم دے اعتبار نال، اپنی قدرت دے اعتبار نال، اپنے دیکھن دے اعتبار نال، اپنے سنن دے اعتبار نال، اپنی صفات جلیلہ دے اعتبار نال بندے دے بہت زیادہ قریب ہے، ہر بندے دے بہت زیادہ قریب ہے۔ کنا کو قریب ہے؟ 26ویں پارے سورت قاف دی آیت ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماندا ہے اور البتہ تحقیق اساں پیدا کیتا ہے انسان نو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اسی جاننے ہاں اونا وسوسیاں تے اونا خیالات نو جیڑے او دے دل وچ پیدا ہوندے ہیں۔ اللہ اینا قریب ہے ہر بندے دے اپنی صفات دے اعتبار نال کہ انسان دے ضمیر، قلب، دل اور دماغ اندر پیدا ہون والے خیالات تو بھی اللہ واقف ہے۔ زبان تو جو لے آنا ہے وہ الگ بات ہے، وہ تو اللہ سندا ہی ہے ہر وقت، لیکن اللہ فرماندا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان دے نفس، انسان دے ضمیر، انسان دے اندر، انسان دے سینے اور انسان دے دل و دماغ اندر جڑے وسوسے اور خیالات پیدا ہوندے نے، اللہ فرماندا ہے وَنَعْلَمُ، اسی انہاں نوں بھی جاننے ہیں۔ یا اللہ تسی کیوں کس طرح جان دے ہو کہ انسان دے دل وچ کی خیال پیدا ہے، دماغ وچ کی احساس پیدا ہے؟ اللہ فرماندا میں اس واسطے جاننا، اگلے لفظ نے اسے آیت دے سورت قاف دے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا میں ہر انسان دی شاہ رگ تو بھی زیادہ اس دے قریب ہاں۔ تو یہ ہے عام قرب اللہ تعالیٰ دا جو ہر بندے نو حاصل ہے، وہ کافر ہوئے، وہ مسلمان ہوئے، وہ بے عمل ہوئے، وہ با عمل ہوئے، اللہ اپنی صفات دے اعتبار نال ہر بندے دے قریب ہے۔ ایک ہے اللہ دا خاص قرب، اللہ دا خاص قرب اور نزدیکی جو اللہ اپنے خاص بندیاں نو عطا فرماندا ہے۔ سورت واقعہ 27ویں پارے وچ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، فرمایا جڑے سبقت لے جان والے، اگے بڑھ جان والے، نیکی دے کماں وچ پیش رہن والے، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، فرمایا او لوگ جڑے سبقت لے جان والے، نیکیاں وچ اگے بڑھ جان والے، اچھے کام وچ مسابقت کرن والے، اللہ فرماندا اولئک ھم المقربون، اے ہوئی لوگ اللہ دے بڑے ہی قریب نے، مقربون نے، اللہ دے مقرب نے، اور جڑے مقرب نے اللہ دے پیارے نے، اللہ دے پسندیدہ نے، اللہ دے نیڑے نے، انہاں دے بارے ہی سورت واقعہ دی آیت ہے کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، فرمایا جڑے اللہ دے مقرب لوگ نے، اللہ دے پیارے لوگ نے، اللہ دے نیڑے لوگ نے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، انہاں واسطے راحت ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے، مسرت ہے، وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اور بے حساب نعمتاں والی اللہ نے جنت بھی انہاں واسطے ہی تیار فرما چھڑی ہے۔ تو یہ ہے اللہ دا خاص قرب۔
کہ بندہ اللہ دا قرب تلاش کرے، کوئی ایسا ذریعہ لبے، کوئی ایسا عمل کرے، کسی ایسی راہ تے چلے، کوئی ایسے وسائل اسباب اور ذرائع تلاش کرے جنہ دی وجہ تو بندہ اللہ تعالی دے قریب ہو جائے، اللہ تعالی دے قریب ہو جائے۔ اور اے تقریباً ہر بندے دی خواہش ہے۔ نمازی بھی چاہتا ہے میں اللہ دے قریب ہو جاواں، تے کسے بے نماز نو پھوڑ کے ویکھو نا تے او دا بھی دل کردا ہے کہ میں اللہ دے بڑا ہی نیڑے ہو جاواں۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا، میں اپنے کو گل نہیں کردا، قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ مکے دے مشرک غیر اللہ دی پوجا کردے، بتاں نو سجدے کردے، خانہ کعبہ 360 بت بزرگاں دیاں شکلاں تصویراں مجسمے لٹکائے ہوئے۔ پوچھیا بھی انہاں نو کیوں پوجدے ہو؟ اے تے آپ حرکت نہیں کر سکدے، ایتھے مجسمہ ٹنگیا ایتھوں ایتھے نہیں ہو سکدا، ایتھے تصویر لائی ہے کسی نبی دی، نیک بندے دی، صالح شخص دی، اے تصویر اے مجسمہ اے بت اپنے آپ ایتھوں لے کے ایتھے نہیں لگ سکدا، تے انہاں دی پوجا کیوں کردے؟ قرآن پاک فرماندا ہے سورت زمر 23واں پارہ 3 نمبر آیت کہ او مشرک جواب دیندے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا نہیں عبادت کردے اسی اینا مجسمیاں دی، اینا بتاں دی، اینا بزرگاں دی، اینا نبیاں دے شکلاں دی، الا مگر ایس واسطے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَا کہ اینا بزرگاں دی عبادت، اینا دے سامنے سجدہ ریز ہونا، اینا مجسمیاں دے سامنے جھکنا، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَا اے سانو اللہ دے بڑا ہی قریب کر دیندے نے۔ مشرک بھی یہ جاندا ہے، مشرک بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ دے نیڑے ہو جاواں۔ ایک الگ بحث ہے اگے آئے گی انشاءاللہ کہ انہاں جڑا ذریعہ تلاش کیتا وابتغوا الیہ الوسیلہ، جڑے وسائل اسباب اور ذرائع اللہ دا قرب حاصل کرن دے اختیار کیتے وہ غلط نے، لیکن خواہش مشرک دی بھی یہ ہے، غیر اللہ دی پوجا کرنے والے دی بھی خواہش یہ ہے کہ میں اللہ دے نیڑے ہو جاواں۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا اور 10ویں پارے سورت توبہ ہے کہ یہودیاں نے اللہ دا قرب حاصل کرن دا طریقہ اختیار کیتا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہاں کہا عزیر اللہ دا بیٹا ہے تے اسی عزیر نو منن والے ہیں۔ عزیر اللہ دا بیٹا ہے، بیٹا باپ دے بڑا قریب ہوندا ہے، اسی عزیر دے منن والے، عزیر رب دا بیٹا، اسی بیٹے دے قریب ہوواں گے، اے دا مطلب ہے کہ وہ سانو اللہ دے قریب کر دے گا۔ عیسائیاں نے، نصارہ نے، قرآن پاک فرماندا ہے سورت توبہ چ ایک ہی آیت ہے، دوواں دے بارے ایک ہی ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح، نال دوویں اکٹھے لفظ کہ یہودیاں کیا عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، نصرانیاں عیسائیاں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ اے تے ہن بھی ہن دے عیسائی بھی یہ کہندے نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے، کرسمس ڈے جڑا ہے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا یوم پیدائش ہے انہاں دے خیال دے مطابق، اور وہ باقاعدہ تسلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ دے بیٹے، حالانکہ قرآن دے عقیدہ خلاف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اے عقیدہ خلاف ہے۔ قل هو اللہ احد، فرما دیو اے نبی میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی دی اولاد نہ وہ دی کوئی اولاد ہے۔ اور چھٹے پارے چ اللہ فرماندا ہے انا یکون لہ ولد، اللہ دا بیٹا کیویں ہو سکتا ہے، اللہ دی اولاد کیویں ہو سکتی، ولم تکن لہ صاحبہ، او دی بیوی کوئی نہیں۔ خیر ایک الگ بحث ہے۔ دسنا میں یہ چاہنا کہ قرآن پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ مکے دے مشرک غیر اللہ دے پجاری بھی انہاں دا بھی دل کردا سی کہ اسی کسی طرح اللہ دے قریب ہو جائیے، یہودیاں دا بھی دل کردے اسی اللہ دے قریب ہو جائیے، طریقہ غلط ہے لیکن ہے صحیح، خواہش ہے یہ کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ بھی قرآن پاک دے لفظ
کہ یہود و نصارہ نے عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا اس واسطے منیا کہ اسی اللہ دے محبوب بن جائیے، اللہ دے نیڑے ہو جائیے، اللہ دے قریب ہو جائیے۔ تو گویا کہ مسلمان بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ دے قریب ہو جاواں، یہودی بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ دے قریب ہو جاواں، عیسائی بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ دے قریب ہو جاواں، شرک کرنے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ دے قریب ہو جاواں۔ آ جڑے میلیاں ٹھیلیاں عرساں مزاراں تے جاندے نے اور منکے پاندے نے، کالے دھاگے بنتے نے، سرخ دھاگے بنتے نے، یا اور پتہ نہیں کی کھیکھن کرتے ہیں، انہاں نوں پوچھو تسی یہ کیوں کر؟ غصے نال نہیں، نرمی نال پوچھو اے کی؟ وہ کہن گے اے دے نال اللہ دے قریب ہو جائیدا ہے۔ سال بعد عرس شریف تے جائیے نا تے اللہ لبدا ہے اوتھے، اللہ دے نیڑے ہوئیدا ہے۔ میلیاں تے اس واسطے جانے ہیں بھی اللہ تلاش ملدا ہے اوتھے۔ قبراں دی پوجا اس واسطے کرنے ہیں کہ انہاں قبراں والیاں دے ذریعے اسی اللہ دے نیڑے ہو جانے ہیں۔ تو اللہ دا قرب، اللہ دی نزدیکی، میں بات لمبی نہیں کرتا کیونکہ خطبے دا ٹائم تھوڑا ہوندا ہے، موضوع کافی لمبا ہوندا ہے۔ خلاصہ ہے تمہیدی کلمات دا کہ جیڑا شخص بھی اللہ نو مندا ہے، کسے طرح بھی مندا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ دے نیڑے ہو جاواں۔ اور خود اللہ نے بھی فرمایا اس آیت اندر جو خطبے دے آغاز وچ پڑھی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ کولوں ڈردے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، او دی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو، او دے نیڑے ہون دا کوئی طریقہ لبو، اللہ دے قرب حاصل کرن دا کوئی ذریعہ اختیار کرو، او دے رستے وچ جہاد کرو، کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ اج دے خطبے چ میں چند طریقے دسنا چاہنا۔ وسیلے دا اور معنی بھی ہے، میرا ارادہ دل ہے اللہ سب دی سلامتی زندگی رکھے، اگلے جمعے دوسرا وسیلے دا معنی بیان کرانگا کہ وسیلے دا ایک اور معنی بھی لوکاں بنایا ہے، او دی حقیقت کیا ہے، اور وسیلے دا ایک تیسرا معنی بھی ہے۔ خیر، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ دا حکم ہے ایمان والیاں نو کہ اللہ دا قرب حاصل کرن دا کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ بس چند ذرائع مختصر، قرآن پاک دیاں آیات اور نبی پاک امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دے ارشادات دی روشنی، اللہ دی قربت، اللہ دی محبت، اللہ دی نزدیکی، رب دے نیڑے ہون دا سب تو پہلا تے سب تو اہم ذریعہ ایمان اور عقیدہ توحید ہے۔ قرآن پاک دے 22ویں پارے سورۃ سبا دی آیت کریمہ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ اللہ فرماندا لوگو تسی نہیں جان دے کہ وما اموالکم، نہ تواڈے مال، ولا اولادکم، نہ تواڈیاں اولاداں، باللاتی تقربکم عندنا زلفا، اے مال اے اولاداں تانوں ساڈے قریب نہیں جے کر دیاں۔ اللہ فرماندا تواڈا مال، دولت، سرمایہ، درہم، دینار، چاندی، سونا، وما اموالکم،
ولا اولادکم، نہ تواڈیاں اولاداں، نہ تواڈیاں بچیاں، نہ تواڈے بیٹیاں، نہ تواڈے بیٹے، اے تانوں ساڈے قریب نہیں کردے، الا من آمنا، ساڈے نیڑے اوہی ہوے گا جیڑا مومن تے موحد ہوے گا، وعمل صالحا، ایمان صحیح کرن تو بعد پھر نیک عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، وہ نیک عمل کیڑے نے اگے گل آئے گی۔ اللہ فرماندا ہے فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، جڑے توحید والے ہون گے، ایمان والے ہون گے، نیک عملاں والے ہون گے، اللہ فرماندا ہے وہ میرے اینے قریب ہو جان گے کہ میں انہاں دیاں نیکیاں دا کئی گنا انہاں نو بدلہ عطا فرماواں گا، میرے ایڈے نیڑے ہو جان گے توحید والے، ایمان والے، کہ فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، کئی گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ نیکی ایک کرن گے، حدیث پاک سے اللہ چاہے گا تے 700 گنا اجر عطا فرمائے گا، رب چاہے گا تے 1400 گنا اجر عطا فرمائے گا، اور قرآن پاک نے دسیا ہے تیسرے پارے سورت بقرہ نے کہ 1400 700 گنا تے ہی غم نہیں ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ چاہے گا تے اس تو زیادہ بھی اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اللہ دے قرب دا، قرب خاص دا پہلا ذریعہ ہے عقیدہ توحید، جڑا توحید والا نہیں اللہ دی قسم اور رب دے قریب نہیں جے ہو سکتا، تے رب دے قریب ہون دا نتیجہ تے یہی ہے نا کہ اللہ جنت عطا فرما دے۔ رسول پاک امام الانبیاء صحیح مسلم چ حدیث ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا عن قلبہ، جن نے دل نو ٹٹول کے خالص دل نال اللہ دی توحید دا اقرار کر لیا، داخل الجنہ، رب انہوں ایک نہ ایک دن ضرور جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ دا قرب خاص حاصل کرن دا جدا حکم دیتا ہے اللہ نے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، سب تو پہلا وسیلہ اور ذریعہ اللہ دے قرب دا یہ ہے کہ بندہ توحید والا ہوئے، اللہ نو ایک منن والا ہوئے، اللہ دی ذات، صفات، اختیارات، کمالات اور عبادات اندر کسی دوسرے نو شریک کرنے والا نہ ہو۔ دوسرا ذریعہ، دوسرا ذریعہ اللہ دے قرب دا، اللہ دی محبت حاصل کرن دا، اللہ دے نیڑے ہون دا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسرا پارا قرآن پاک دا سورت آل عمران آیت نمبر 31، اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماندا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اپنی زبان نبوت چوں سچی سچی زبان چوں اعلان فرما دیو، او دنیا دے لوگو اگر اللہ دی محبت چاہندے ہو، اللہ دا قرب چاہندے ہو، اللہ نو راضی کرنا چاہندے ہو، رب دے نیڑے ہونا چاہندے ہو، اللہ دا خاص قرب حاصل کرنا چاہندے ہو، تے فتبعونی یحببکم اللہ، محبوبہ اعلان فرما دے میرے پیچھے لگ جاؤ، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم تے چلو، میرے آنکھیں لگو، اللہ تو تسی اللہ دے اینے قریب ہو جاؤ گے کہ یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال محبت فرمائے گا، اللہ تواڈے نال پیار کرے گا۔ میں تشریح نہیں کردا، کوئی اور کئی مسئلے بیان کرنے لگے، تو دوسرا اللہ دے قرب دا، قرب خاص دا ذریعہ، وسیلہ، او نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع ہے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری گل، تیسرا عمل، تیسرا وسیلہ، تیسرا ذریعہ،
وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ دے قرب دا ذریعہ تلاش کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے، صحیح بخاری شریف وچ حدیث ہے، نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت الیہ۔ اللہ فرماندہ، اللہ دے پاک نبی فرماندے نے، اے میرے امتیو وما تقرب الی، اللہ فرماندہ حدیث قدسی ہے، اللہ دے نبی فرمان، اللہ فرماندہ ہے او قرآن پاک دی آیت نہ ہووے او نو حدیث قدسی کیا جاندہ ہے۔ سرکار فرماندے نے، عرش والا رب فرماندہ ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء، اے بندیا جے تو میرے قریب ہونا چاہنا ہے، میرے نیڑے ہونا چاہنا ہے، تے میرے قرب دا، میرے نزدیک ہون دا، میری محبت دا بہترین ذریعہ تے وسیلہ اے وے کہ مما افترضت علیہ، جیڑیاں شیواں جیڑے کام میں تیرے تے فرض کیتے نے، میرے فرضاں نو پوریا کریا کر۔ اللہ فرماندا بندیا جیڑے کام میں تیرے تے لازم کیتے نے، فرض کیتے نے، او پورے کر۔ اونا فرضاں دی ادائیگی دا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالی تینوں اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ 5 نمازاں فرض نے نا، دن رات اندر 5 نمازاں فرض نے۔ اس حدیث پاک دے مطابق اگر کوئی اللہ دا قرب چاہتا ہے، رب تک نزدیک ہونا چاہتا ہے، ذریعہ چاہتا ہے، وسیلہ چاہتا ہے، تلاش کرنا چاہتا ہے، رب دی محبت چاہتا ہے، اللہ دی قربت چاہتا ہے، او فرض پورے کرے، 5 نمازاں روز پڑھے، رمضان شریف دے روزے فرض نے او رکھے، سال بعد مال دا پورا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اگر اللہ نے ہمت، سعادت اور توفیق تے استطاعت بخشی ہے تے زندگی کم از کم 1 مرتبہ حج کرے، فرض حج کرے۔ جیڑا بندہ فرائض دا پابند نہیں، او اللہ دا قرب حاصل کر سکدا نہیں۔ اللہ دا قرب حاصل کرن دا تیسرا طریقہ، تیسرا ذریعہ، تیسرا وسیلہ جو امام الانبیاء میرے تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ فرائض دی ادائیگی ہے، فرائض دی ادائیگی ہے۔ چوتھے نمبر تے جلدی میں موضوع مکمل کرنا چاہنا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چوتھے نمبر تے اللہ دا قرب حاصل کرن دا وسیلہ ذریعہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ دا قرب حاصل کرن دا وسیلہ تے ذریعہ تے اسباب و ذرائع اللہ دے پاک رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماندہ ہے حدیث قدسی ہے کہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ۔ اللہ دے پاک حبیب اللہ دا فرمان بیان کر رہے نے کہ اللہ فرماندہ ہے بندیا جے ہور میرے نیڑے ہونا چاہنا ہے، ہور زیادہ قریب ہونا چاہنا ہے تے فرضاں تو علاوہ نفل بھی ادا کریا کر۔ 5 فرض نمازاں تو علاوہ نفلی نمازاں پڑھیا کر، رمضان دے فرض روزیاں تو علاوہ نفلی روزے رکھیا کر، جیڑی زکوٰۃ سال بعد فرض ہے نا او دے تو علاوہ صدقہ خیرات نفلی بھی کریا کر۔ ایک حج فرض ہے، اللہ نے وسائل دیتے نے، 1 تو زیادہ نفلی حج بھی کریا کر۔ اللہ دے پاک حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، او میرے امتیا میرا اللہ فرماندا ہی جوں نفلاں وچ اگے وددا جائے گا
تو اللہ دے قریب ہوندا جائے گا۔ عقیدہ توحید رسول پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری، فرائض دی ادائیگی اور نفلاں دی کثرت یہ چیزاں بندے نو اللہ دے قریب کر دیاں، اللہ دے قریب کر دیاں۔ کنا قریب کر دیاں؟ صحیح مسلم جو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تو مروی حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصلی فی کل یوم سنتی عشرۃ رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ سرکار دو عالم فرماندے نے، نبی کل کائنات نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ دن رات وچ 12 رکعتاں نفل پڑھے، سنتاں پڑھے، من غیر فریضات، فرضاں تو علاوہ فرمایا 12 رکعتاں سنت ادا کرے، پیارے نبی فرماندے نے بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، روز فرضاں تو علاوہ 12 رکعتاں پڑھن والے واسطے اللہ جنت وچ محل تیار فرما دیندے نے۔ اللہ دے قرب دا ذریعہ، اللہ دے قرب دا ذریعہ نوافل دی ادائیگی، 2 فجر دیاں سنتاں، 4 زور دے فرضاں تو پہلا، 2 فرضاں تو بعد، 2 مغرب تو بعد، 2 عشاء تو بعد۔ فرمایا جیڑا ہے 12 رکعتاں روزانہ پڑھے گا اللہ دے اینا نیڑے ہو جائے گا، اینا نیڑے ہو جائے گا، اینا قریب ہو جائے گا کہ وہ زمین تے حالے چلدا پھردا زندہ سلامت ہوئے گا، اللہ او دے واسطے جنت وچ محل تیار فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کنے ہو گئے اللہ دے قرب دے وسیلے؟ 5 ماشاءاللہ۔ یاد ہو گئے تو انو اللہ تعالی عمل دی بھی منو تو انو سب نو توفیق عطا فرمائے۔ 6واں اللہ دے قرب دا ذریعہ کہ کیڑے کام کرے ہیں بندہ اللہ دے نیڑے ہوندا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ اللہ دا حکم ہے ایمان والےو، اللہ دے نیڑے ہون دا وسیلہ اختیار کرو، ذریعہ اختیار کرو، کام لبو کوئی جے دے نال اللہ نیڑے ہو جائے، تسی اللہ دے قریب ہو جاؤ۔ سنو میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6واں طریقہ، 6واں وسیلہ، 6واں ذریعہ دسیا اللہ دے نیڑے ہون دا۔ جامع ترمذی دی روایت ہے، سرکار فرماندے نے علیکم بقیام اللیل، علیکم بقیام اللیل۔ آپ نے فرمایا میرے امتیو رات نو اٹھ کے نفل پڑھیا کرو، تہجد دی نماز پڑھیا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دی قسم کھا کے کہنا با وضو تسی بھی تے میں بھی، جیڑا بندہ تہجد دا پابند ہو جائے نا، تہجد دا پابند ہو جائے، رسول پاک نے جو دسے میں وہی سنا دینا، اپنے کو کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ۔ نبی پاک دی زبان دے لفظ جے جامع ترمذی شریف اندر فرمایا علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل تہجد دی نماز نو اپنے واسطے لازم کر لو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، آپ نے فرمایا اے اللہ دے صالح تے نیک بندیاں دی عادت ہے۔ جے کوئی بندہ نیک بننا چاہتا ہے نا تے نیک 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 دا وظیفہ پڑھیا نیک نہیں ہونا، ریاکاری نال نیک نہیں ہونا، دکھلاوے نمود و نمائش نال نیک نہیں ہونا۔ پیارے نبی فرماندے نے علیکم بے قیام اللیل، رات دا قیام تہجد دی نماز اپنے واسطے لازم کر لے۔ وَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، اے نیک لوگاں دی علامت ہے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، سبحان اللہ۔
قربتن الی ربکم، قربتن الی ربکم، تواڈے رب دے قریب ہون دا بہترین ذریعہ ہے تہجد دی نماز۔ اللہ دے نیڑے ہونا چاہنے ہیں انشاءاللہ تے پھر تہجد دی نماز پڑھو، تہجد دی نماز۔ یار فجر واسطے تے اٹھنا ہی ہے، ادھا گھنٹہ پہلا اٹھ پے، 10 منٹ پہلا اٹھ پے، بہت ہی نہیں 2 رکعتاں دی عادت بنا لو، پہلا 2 دی بناؤ، اللہ آپ ہی اسباب ذرائع وسائل مہیا فرمائے گا، دل وچ اللہ آپ ہی پاندا جائے گا، پہلا 2 مہینہ کو پڑھ، پھر اللہ 4 پڑھن دی بھی توفیق دے دے گا، پھر 6 پڑھن دی توفیق دے دے گا، پھر 8 پڑھن دی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے گا۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، فرمایا ہے نیک لوگاں دی نشانی ہے، اور قربۃ الی ربکم، اپنے رب دے قریب ہون دا بہترین ذریعہ ہے۔ تیسری گل آپ نے تہجد دا فائدہ دسیا، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اے بندیا سرکار نے فرمایا، نبی دی سچی سچی زبان نے فرمایا، جے اپنے گناہ بخشوانا چاہنا ہے، پچھلیاں غلطیاں تے معافی دا قلم فرمانا چاہنا ہے تے مکفر للسیئات، تہجد دی نماز پڑھیا کر، اللہ تہجد دی برکت نہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ مکفرہ دا معنی مٹا دے گا، مٹا دے گا، نامہ اعمال جو مٹ جان گے، جن للسیئات، حدیث دے لفظ نے، جنیاں غلطیاں، جننے گناہ، جنیاں لغزشاں، جننے صغیرہ کبیرہ گناہ نامہ اعمال چ لکھے گئے نے، تہجد دی نماز شروع کر لے، مکفرۃ للسیئات، اللہ نو کہن دی بھی ضرورت نہیں، اللہ اپنے آپ ہی تیرے نامہ اعمال چو سارے گناہ مٹا چھڑے گا، مٹ جان گے، مٹ جان گے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا فائدہ میرے رسول نے دسیا، منہات للاسم، منہات للاسم، گناہاں تو بچنا چاہنا ہے نا، سرکار فرماندے نے جے گناہاں تو بچنا چاہنا ہے نا تے تہجد دی نماز پڑھیا کر، اللہ تینوں گناہاں تو بھی محفوظ فرما لے گا۔ اور ترمذی شریف دی ہی دوسری روایت اندر ہے کہ وَمُطَّرِدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، سرکار نے فرمایا بیمارا اللہ تیرے دربار عالی شان وچ دعا کرنے ہیں، جنہیں مسلمان مرد عورتاں بیمار نے، مولا سب نو شفا عطا فرما دے۔ میرے نبی نے نسخہ دسیا شفا دا، وَمُطَّرِدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اپنے جسم دیاں بیماریاں اگر دور کرنا چاہنے ہیں، میرا رسول فرماندا ہے تہجد دی نماز پڑھیا کر، نماز تہجد دی برکت نال اللہ تیرے جسم دیاں ساریاں بیماریاں دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی دا قرب حاصل کرن دا ایک ذریعہ کیا ہویا؟ قیام اللیل، رات دا قیام، رات دا قیام، نماز تہجد۔ اگلا سبق شروع کریے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے قرآن پاک وچ بیان فرمایا ہے، جے سورت وچ پہلی وحی دیاں آیتاں دا ذکر ہے نا، سورت علق، سورت علق، او دی آخری آیت پڑھ، اللہ فرماندا ہے واسجد وقترب، وقترب، واسجد وقترب، اللہ کہندا بندیا مینوں سجدے کریا کر، جننے سجدے بہتے کریں گا اونا ہی میرے قریب ہو جائیں گا۔ ایک کے سجدے زیادہ کرن دا معنی نفل زیادہ پڑھنا، یہ بھی معنی اپنی جگہ درست ہے، صحیح ہے، ایدے تے عمل کرنا چاہیے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک دا مطلب یہ بھی ہے صرف سجدے پہ جایا کر، بس نرا سجدہ۔ اے میرا خیال ساڑھے چ بہت گھٹ رواج ہے، بہت گھٹ رواج ہے کہ بندہ سجدے پہ جائے تے سجدے چ پہ کے اپنے رب دیاں تعریفاں کرے، حمد و ثنا کرے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی جائے، پڑھی جائے، پڑھی جائے۔
اسی تے فرضاں 'ਚ 3 ਵਾਰਾਂ پتہ نہیں کڈے اوکھے ہو کے پڑھنے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے ساڈے. اچھا کدی تجربہ کر کے ویکھیا جے؟ بس بیٹھے بیٹھے وضو کیتا ہویا سجدے پہ جاؤ تے 10 ਵਾਰਾਂ 20 ਵਾਰਾਂ 50 ਵਾਰਾਂ 100 ਵਾਰਾਂ 25 ਵਾਰਾਂ 36 ਵਾਰਾਂ 28 ਵਾਰਾਂ 15 ਵਾਰਾਂ 10 ਵਾਰਾਂ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ایک حدیث سنا دیں اگلی گل شروع کراں پھر جا کے جلدی مکمل ہو. اللہ اکبر فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. صحیح مسلم دی حدیث ہے. فاکثر الدعاء. محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب تو زیادہ اقرب اس میں تفصیل دا صیغہ ہے. بندہ سب تو زیادہ اللہ دے قریب اودوں ہوندا ہے جدوں سجدے وچ پیا ہوندا. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. فرمایا اللہ دے سب تو زیادہ قریب رب دے سب تو زیادہ قریب بندہ اودوں ہوندا ہے جدوں سجدے وچ پیا ہوندا ہے. اللہ دے نبی پھر سجدے وچ پے کے کی کریے؟ فرمایا فاکثر الدعاء. سجدے وچ پے کے بہت زیادہ دعا کریا کرو. اللہ کو جو منگنے ہاتھ چک کے منگنا بھی جائز ہے. مت کہو لے آ جا وہ ہاتھ چکن تو منع کرتا نہ منع نہیں جے میں کیتا. وہ ایک الگ طریقہ ہے دعا دا اپنا او دا مزہ ہے. لیکن سجدے وچ پے کے رب کو منگن دا جو مزہ ہے نا. صحیح مسلم دی ایک حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے ربیہ نوجوان. او فرماندے نے کون تو ابھی تو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کئی بار رات نو نبی پاک دے حجرے دے باہر مسیتے ہی لمیاں پہ جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ رسول پاک جدوں جاگن تے فاتیتہ بوضوء میں آپ واسطے وضو دا پانی لے کے آواں. سبحان اللہ. کوئی اور کام ہوئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو میں سرکار دا کام کر دیاں. سبحان اللہ. ایک دن رسول پاک علیہ السلام تہجد ویلے اٹھے. حضرت ربیہ فرماندے نے میں وضو کرایا مسواک پھڑائی مسلح ڈا کے دتا جو خدمت کر سکتا سا کیتی. رسول پاک بڑے خوش ہوئے. اللہ اپنے رسول نو ساڈے تے بھی خوش فرما دے. اللہ آپ بھی ساڈے تے راضی ہو جائے. اللہ اپنے محبوب نو بھی ساڈے تے راضی فرما دے. آپ محبوب خوش ہو گئے. فرمایا ربیہ جی رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سل اج مانگ لے جو منگنا ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے تواڈے ورگا ہوندا کوٹھی منگدا کار منگدا اولاد منگدا پیسے منگدا ملازمت منگدا رزق منگدا دنیا ہی منگدا کیونکہ ساڈی نظر ہی دنیا تے. مگر رسول پاک دے تربیت یافتہ جڑے صحابہ اکرام سن نا انہاں دی نظر آخرت اتے سی. آخرت اتے سی. حدیث دے لفظ نے کہندا اسالک مرافقتک فی الجنہ. سرکار نے فرمایا ربیہ مانگ کی مانگنا ہے. سرگی دا ٹائم ہے میں تہجد پڑھن لگا واں. جو منگنا چاہنا ہے مانگ. میں اللہ کو دعا کراں رب تینوں سب کچھ عطا فرما دے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہے. جوانوں اللہ تواڈیاں جوانیاں سلامت رکھے. کدی سرگی اٹھ کے تہجد پڑھ کے دے ویکھ. اللہ نال اپنا رابطہ قائم کر کے دے ویکھ. سر سجدے وچ سٹ کے رب دیاں تعریفاں تے حمداں تے ثناواں کر کے دے ویکھ. اسالک مرافقتک فی الجنہ. حضرت ربیہ فرماندے نے رب دے نبی میں تواڈے کولوں کی منگنا ہے صرف ایک ہی شے منگنا وا کہ جنت وچ تواڈا ساتھ مل جائے. مرافقتک فی الجنہ. مولا ساڈے عملے ہو جے نہیں مگر تیری رحمت دے امیدوار اللہ اپنی رحمت فرما کے قیامت تے جنت وچ سانو بھی اپنے نبی دی
دی رفاقت عطا فرما دے، آمین۔ اسالک مرافقتک فی الجنہ، کہندا سرکار جنت وچ تہاڈا ساتھ چاہیدا ہے۔ آپ نے فرمایا ربی اج جنت وچ میرا ساتھ چاہنا ہے نا تے فاعنی بے کثرت السجود، پھر سجدے بہتے کریا کر، سجدے زیادہ کریا کر، جن زیادہ سجدے کرے گا جنت وچ اونا ہی میرے قریب ہوئے گا۔ سجدہ، صرف سجدہ، اے اللہ دے قرب دا بہت بڑا ذریعہ جے، بہت بڑا ذریعہ جے۔ اللہ مینوں تانوں توفیق عطا فرمائے۔ آخری گل اج دے خطبے دی کہ اللہ دا قرب، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ دا قرب حاصل کرن دا وسیلہ، ذریعہ اللہ دا قرب حاصل کرن دا وسیلہ، ذریعہ، اسباب، ذرائع، وسائل، پیارے رسول جناب محمد، محبت نہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا او عورت، بیبیو، ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، توجہ کر دے سربراہ مردو تسی بھی توجہ۔ رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے المرأۃ عورۃ، عورت دا جسم سارے دا سارا پردے دے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا جدوں عورت گھروں نکل دیئے، انہا خرجت، جدوں گھروں نکل دیئے نا عورت، اس تشرفہ شیطان، تے شیطان عورت دا پچھا کر دے۔ اللہ ساڈیاں ماواں، بھیناں، بیٹیاں نو، ساڈیاں خواتین نو شیطان دے حملیاں تو محفوظ فرمائے۔ اگلی گل جڑی اصل موضوع دے متعلق ہے وہ آ رہی، میں زیادہ تشریح نہیں کردا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْمَرْأَةُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، میرے آقا فرماندے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑی عورت اپنے گھر دے پچھلے کمرے وچ رہے گی وہ اپنے رب دے بڑا ہی قریب ہوے گی۔ جیڑیاں عورتاں گھر بہن گیاں بغیر مجبوری دے شرعی عذر دے گھروں باہر نہیں نکلن گیاں، پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ انہاں عورتاں نو اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ میں آغاز خطبے وچ عرض کیتا سی کہ وسیلے دا ایک معنی ہے اللہ دا قرب حاصل کرن دا ذریعہ۔ 7 ذرائع میں دسے نے، اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وسیلے دا ایک معنی اور بھی ہے جڑا انشاءاللہ اگلے جمعے دساں گے۔ جے ٹائم نال آؤ گے تو پوری گل سمجھ آئے گی، نہیں آؤ گے تو تسی جانو تہاڈا خدا جانے۔ میں اپنا فرض ادا کراں گا۔ اللہ سب نو قرآن و سنت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب نو سلامت رکھے، اللہ سب نو اپنا قرب تے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔